السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ تو کافی ہو گئے، اب شروع میں تو تھوڑے کم لگ رہے تھے۔ ماشاء اللہ آپ نے ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا عبدالشہید صاحب کی تقریر سماعت کی، اور گلاب گنج کی مسجد کے جو خطیب و امام ہیں ان کا بھی موقع محل کے اعتبار سے اچھا بیان رہا، اور ہمارے شاہی جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حافظ قاری غلام شبر صاحب نے 2 شعر میں سمجھ لیجیے بہت کچھ کہہ دیا، اور مولانا اعجاز صاحب مصباحی صاحب قبلہ کا بھی بیان ہونا تھا، لیکن حضرت نے کرم فرمایا اور اپنا بھی وقت ہمیں ہی دے دیا۔ پونے 11 بج رہے ہیں، پونے 11 بج رہے ہیں، 1 گھنٹے تک تو آپ سن ہی سکتے ہیں، ٹائم تو اتنا زیادہ ہوا نہیں ہے۔ انشاءاللہ گناہ کی سرزمین پر اس سے پہلے اس مسجد میں 1-2 بار اور بیان ہو چکا ہے، لیکن میلاد النبی کے موقع پر یہ پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے مسجد کمیٹی کی طرف سے یہ پروگرام ہے، اور کافی اچھا ان کا انتظام مجھے دکھ رہا ہے کہ جس میں نہ صرف سنانے والوں کا استقبال ہوا ہے بلکہ سننے والوں کا بھی استقبال ہوا ہے، کیونکہ یہاں سننے والے بھی بہت مہم ہیں، کیونکہ آس پاس میں بستی بہت زیادہ نہیں ہے، دور دراز کے ہی لوگ ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ چلیے بہرحال ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ آئیے پہلے میں آپ کو کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ نسائی شریف کی حدیث سنیے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواه النسائی فی سننہ۔ یہ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علی صلاۃ، رواه الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سن لیجئے، ان ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك
قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن يكفي همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذی فی سننہ. سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی رواه الترمذی فی سننہ. سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سن لیجئے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلي علی رواه الترمذی فی سننہ. ابو داؤد شریف کے ایک حدیث سنیے. ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاة فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک قد علمت یقولون بلیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق رواہ ابو داؤد فی سننہ. مشکات شریف کی حدیث سنیے. مشکات شریف کے اندر ہے الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبی. عزیزان محترم ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی حدیثیں پڑھ کر سنا دی ہیں. اگر ان احادیث کا ترجمہ کر دیا جائے اور مختصر سی تشریح کر دی جائے پورا خطاب ہو جائے گا, پوری تقریر ہو جائے گی. آخر ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو ان احادیث کے اندر درود شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. درود شریف کس انداز سے پڑھنا ہے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. درود شریف کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ عزیزان محترم ان تمام احادیث کا خلاصہ سننے کے لیے آؤ چلو ہم بریلی شریف چلیں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں حضور آپ بتائیے تو صحیح درود شریف کس طریقے سے پڑھنا چاہیے, درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, درود شریف پڑھنے کا معاملہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت سیدی سرکار قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود. تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حافظ و مغیث کیا کرے دشمن خبیث تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا سپنا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. جی لگا کر بولیں اور محبتوں سے بولیں. عزیزان محترم آئیے اپنے آقا کی بارگاہ میں اس انداز سے درود پڑھیں. سرکار فرماتے ہیں جو بہت زیادہ دل سے درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. آئیے اس کیفیتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ ہمارے آقا ہماری درود کو سن رہے ہیں. مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد, جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد, کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. عزیزان محترم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے, درود شریف کا ورد کرنا چاہیے. اب ہم یہاں سے جائیں گے میلاد سننے کے بعد اپنے بستروں پر لیٹ جائیں گے, ہمیں فوراً نیند نہیں آئے گی. ہم جو ہے پہلے ادھر ادھر کی سوچتے رہیں گے. آپ بجائے ادھر ادھر کی سوچیں آپ جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیں. کم از کم اتنا ہی پڑھنا شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود شریف ہے. آپ کی کیفیتیں یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہم درود
शरीफ भी पढ़ते हैं, हम सलाम भी पढ़ते हैं। आइए सलाम के हवाले से एक हदीस अबू दाऊद की सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया हत्ता रुद्दु अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सरकार फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबद खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूं और वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूं। तो आइए एक मर्तबा नबी की बारगाह में सलाम पेश करें और मिलकर कहें, मुस्तफा जाने रहमत पे, मिलकर बोले लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे, हम फकीरों की सरवत पे, या नबी या रसूल। अजीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। इसलिए हम आका पर सलाम भी पढ़ते हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ेंगे तो जानते हैं इसकी बरकतें क्या होंगी, इसका मामला हमें किस तरीके से हासिल होगा। अजीज़ान मोहतरम, एक रिवायत जिसे इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा और दिगर लोगों ने भी इस रिवायत को अपनी अपनी किताबों में नकल फरमाया है। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हजरत सहल बिन साद बयान करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, सरकार मेरी फाइनेंशियली हालत सही नहीं है, सरकार मैं कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं होती है, घर में खैर नहीं है, घर में बरकत नहीं है, सरकार कोई चीज ऐसी बता दें जिसकी वजह से मेरे घर में बरकतें होने लग जाएं, मेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल शुरू हो जाए। आज हम में से अक्सर लोगों की ये शिकायतें रहती हैं, इमाम साहब के पास आते हैं, मौलाना साहब के पास आते हैं, उनसे कहते हैं हुजूर कोई तावीज दे दीजिए, कोई दुआ दे दीजिए, कोई वजीफा दे दीजिए, कोई नक्श दे दीजिए, कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे मेरे घर में खैर बरकत होने लग जाए, जिससे मेरे घर में बरकतें नाजिल होने लग जाए। मैं कमाता तो हूं, पैसा आता भी है, लेकिन पता नहीं पड़ता है कि पैसा कहां चला जाता है। आता है, आता हुआ दिखता है, लेकिन कहां चला जाता है समझ में नहीं आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाथ तंग है, फाइनेंशियली हालत सही नहीं है, सरकार कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए जिससे घर में खैर बरकत होने लग जाए। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा वजीफा दिया, एक ऐसा अमल दिया, गौर से सुनिए, अगर आपके घर में खैर बरकत ना हो रही हो तो इस अमल को शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमा देगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं बताई, बल्कि सरकार फरमाते हैं पहली चीज तो यह है, जब घर में जाया करो तो सलाम कर लिया करो, घर में जो भी हो उसे सलाम कर लिया करो, जो भी घर में हो उसे सलाम कर लिया करो, और घर में अगर कोई ना हो फिर भी सलाम किया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, उलमा बयान करते हैं जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब होता है आपके ऊपर सलामती हो, और जब वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है इसका मतलब होता है आप पर भी सलामती हो। जब हम घर में जाएंगे और हम किसी से कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, मतलब क्या है, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। और अगर घर में कोई नहीं और फिर हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, तो मतलब ये है कि अब जो मुसलमान जिन है अल्लाह ताला उनकी ड्यूटी लगा देता है, वो उनके सलाम का जवाब देते हैं। और इसी के साथ साथ घर के अंदर जो फरिश्ते होते हैं वो फरिश्ते कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आपके ऊपर भी सलामती हो। मतलब ये है जब हम घर में जाकर सलाम करेंगे तो मतलब इससे हासिल क्या होगा, फरिश्ते हमारे लिए कहेंगे आपके ऊपर सलामती हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हो सकता है इंसानों की दुआ कबूल ना हो, लेकिन मौला फरिश्तों की दुआ जरूर सुनेगा, मौला फरिश्तों की दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, अज़ीज़ान मोहतरम, फरिश्ते आपका जवाब देंगे, आपके ऊपर सलामती होगी। और इसी के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, पहले सलाम किया करो, बाद में बातचीत को शुरू किया
کیا کرو۔ اور جانتے ہو جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا قال البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے اندر غرور نہیں، اس کے اندر گھمنڈ نہیں، اس کے اندر تکبر نہیں۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کی حدیث سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم اس پر عمل کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں، لوگ تم سے پیار کرنے لگ جائیں، تمہارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں، تمہارے درمیان سے جھگڑے ختم ہو جائیں، تمہارے درمیان سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو جائے، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ سارے لوگ ہم سے محبت کریں، سارے لوگ ہم سے جو ہے اچھا معاملہ رکھیں، کوئی ہم سے لڑے نہ، کوئی ہم سے کسی طریقے سے بد کلامی اور کسی بد سلوکی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ ہم سب یہی تو چاہتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت پڑ جائے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتائیے نا وہ کون سی چیز ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی صحیحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اگر تم اپنے درمیان سلام کو رواج دو گے، زیادہ تو زیادہ سلام کرو گے تو اس سلام کی برکت سے اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، تمہارے درمیان سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے درمیان سے قدورتیں ختم ہو جائیں گی اور تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ایک دوسرے سے سلام کیا کریں، ہم ایک دوسرے سے سلام میں پہل کیا کریں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بہتر طریقے سے دو، اس کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ کوئی ایسے ہی سلام کر رہا ہے آپ اس کا جواب مسکرا کر دیجئے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، رحمت اللہ اس میں زیادہ اور کر دیجئے۔ جو جیسا سلام کرے اس سے اچھا آپ جواب دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو، گھروں میں کے اندر داخل ہونے سے پہلے تم اجازت لے لو اور اسی کے ساتھ ساتھ تم سلام بھی کرو۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کی جگہ جگہ اہمیت بتائی، جگہ جگہ اہمیت بتائی۔ ہمیں سلام کرتے رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، وہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری فائنینشلی حالت اچھی نہیں ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ آقا نے پہلا عمل یہ بتایا جب گھر کے اندر جاؤ تو سلام کرو، گھر کے اندر کوئی ہو تو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کرو۔ اور اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں سلام کرنے کے بعد اب تم کو کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں مجھے سلام کرنا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر پہنچ کر ہم کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا اس طریقے سے کہہ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ اتنا کر لیں۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ سلام کرنا۔ دوسرا طریقہ کیا کہ سرکار کو سلام کریں۔ اور اس کے بعد آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے، قل هو اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تین چیزیں سرکار نے بتائیں۔ پہلا سلام، یعنی جو گھر میں ہو اسے سلام کرنا ہے، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، اور قل هو اللہ شریف کی سورت کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ شریف کی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیزان محترم، زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ صحابی چلے جاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگے۔ جب بھی گھر جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی سلام کرتے ہیں، اور قل هو اللہ شریف کی سورت کو بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس عمل کی برکت سے انہیں اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، وہ خود تو مالدار ہوئے، وہ خود تو مالدار ہوئے ہی، اللہ نے اس عمل کی برکت سے ان کے پڑوسیوں کو بھی مالدار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ۔
تو اس لیے پہلا پیغام میں آپ کو اپنے اس بیان سے یہ دینا چاہتا ہوں، آپ درود شریف پڑھیے، سرکار کی بارگاہ میں بھی سلام پڑھیے، اور اپنے آپس میں بھی زیادہ سے زیادہ سلام کو فروغ دیجئے، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کیجئے۔ عزیزان محترم، اب آئیے آج کی یہ جو مجلس ہے، آج کی یہ جو ہم مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے ایک حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور اس کے بعد حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی دین سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے جنت سے قریب فرما دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنی، حضور نے فرمایا من خرج فی طلب العلم وہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب میدان کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ میدان کا مجاہد کون؟ جو سر سے کفن باندھ کر نکلتا ہے، جو جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے، جو لمحہ و لمحہ سمجھ لیجئے خطروں سے کھیلتا رہتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس مرد مجاہد کو عطا فرماتا ہے، اللہ اتنا ثواب اسے بھی دیتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مشکات شریف کے اندر ہے تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائہا، رات میں ایک لمحہ پڑھ لینا اللہ کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی ایک ایک گھڑی سمجھ لیجئے عبادت میں گزر رہی ہے، اور